رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اوپر سے لے کر کے اوپر جو بیان ہو رہا تھا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت، وقار، مرتبہ، عزت سے نوازنے کا بیان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے تمام نام کو سکھلا دیا اور مزید یہ کیا کہ فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کروایا جو اس وقت جائز تھا اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کے مذہب میں جائز تھا. بعد میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دے دیا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ یعنی حوا علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ دونوں جنت میں جو ہے عیش و آرام کے ساتھ رہیں، مزے لے لے کر جو ہے اس کے میووں کو اور اس کے پھلوں کو کھائیں. لیکن ایک شرط اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی اور ایک درخت کے پھل سے جو ہے منع کر دیا تھا اور ابلیس کو بہانہ مل گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھڑکایا. اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اس پھل کو کھا لیے اور کھانے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو بلکہ جنات ابلیس کو، حضرت حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو، ان سب کو جو ہے زمین پر اتار دیا اور یہ فرما دیا کہ ابلیس، شیطان مردود، یہ تمہارا یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا مخاطب کر کے، گویا کہ سارے انسان اس میں آ جاتے ہیں اور مراد ہیں کہ دنیا میں یہ دونوں آپس میں ہمیشہ کے لیے دشمن بنا کر بھیجے جا رہے ہیں. اسی کا تذکرہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس جنات نے، اس شیطان نے کیسے بہکایا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. تو شیطان نے ان دونوں کو یعنی حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بہلا دیا عنہا اس درخت سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. اور اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا یا نکال دیا وہاں سے جہاں وہ دونوں تھے یعنی جنت سے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس درخت کے پھل کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ. یعنی اس پھل کھانے کے بعد انسان ہمیشہ اس جنت میں رہے گا. اس نے یہ دعویٰ کیا، ان کو بہلایا پھسلایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم کو جو ہے اچھی بات بتلا رہا ہوں، تم اس پھل کو کھا جاؤ اور جو ہے اس جنت میں ہمیشہ رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا وہ ایک جو ہے وقتی طور کے لیے تھا، ایک متعینہ وقت کے لیے تھا. اب اس پھل کو آپ کھا سکتے ہو، جائز ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ کر اور اپنی اجتہاد کر کے اجتہادی غلطی کی بنیاد پر وہ سوچے کہ ہاں اس کی جو ہے ممانعت چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یا چند لمحات کے لیے تھی، اب جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں. یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. یہ اجتہادی غلطی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑے گناہ نہیں ہوتے. اگر اس کو جو ہے اجتہادی غلطی نہیں کہیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا گناہ ہوا جو مقام انبیاء علیہ السلام کے مقام کے مترادف ہے.
اس لیے اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے. بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے، میں جو ہے حوالہ دے رہا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی کی تفسیر میں نے پڑھا ہے، اسی سے میں جو ہے یہاں پہ یہ تمام چیزیں بتلا رہا ہوں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. شیطان نے ان دونوں کو بہلایا، پھسلایا اس درخت کے کھانے سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، نکلوا دیا کہہ رہے تاکہ سمجھ نہ آئے. فَأَخْرَجَهُمَا کا نام ہوتا ہے اس نے نکال دیا. نکالا کیا؟ نکالنے والا تو اللہ ہے، تو اللہ نے نکالا ان کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور ہم نے کہا تم سب ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہو کر جو ہے یہاں سے اتر جاؤ. اور ہم نے کہا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں متعینہ وقت تک جو ہے چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور متعینہ وقت تک ان کو وہاں پہ ٹھہرنا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جب اس پھل کو کھا لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بھیج دیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، رنج ہوا، ملال ہوا، غم ہوا، افسوس ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے معافی چاہ رہے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جو ہے ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، لیکن زبان پہ کس طرح ادا کیا جائے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ کیا جائے اور معافی مانگی جائے، یہ جو ہے نہیں آ پا رہا تھا ان کی زبان پر. دل میں تو یہ بات آ رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھلائے جن کا تذکرہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب یہ الفاظ اللہ کے سکھلائے ہوئے الفاظ، اللہ کے بتلائے ہوئے الفاظ کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے جب اللہ سے توبہ کی اور جو ہے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. کلمات وہی جو سورۃ الاعراف میں فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. دیکھیے کتنی تاکید ہے اس میں، جو ہے تسلی ہے گناہ گاروں کے لیے. اس جملے میں تسلی ہے کہ اس میں اِنَّا، جو گرامر سے واقف ہیں، عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اِنَّا بھی تاکید کے لیے، اور وہ یہ ضمیر آئی ہے، ہوا پھر آئی ہے، یہ بھی ضمیر ہے. یہ دو تاکید ہو گئی، دو ضمیریں ہو گئی اس کے لیے، تاکید کے لیے. التواب، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. التواب، خوب توبہ قبول کرنے والا. یہ جو ہے اسم ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور جو ہے اس پہ الف لام داخل ہے، اور اس کے آگے ڈائریکٹ الرحیم بھی آیا ہے. رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اسم ہے، اور اس کے اوپر الف لام داخل ہے. یہ تمام چیزیں تاکید کے لیے ہیں، اور جو لوگ عربی گرامر سے بخوبی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس جملے کے اندر کتنی تاکید ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. فتاب علیہ میں ایک اشکال کا جواب ہے. ایک عیسائی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو گناہ تھا معاف نہیں ہوا، چنانچہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی گناہگار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، وہ معصوم نہیں ہوتا. تو اور اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی تھی وہ توبہ قبول نہیں ہوئی. کیا عقیدہ تھا کہ وہ توبہ قبول نہیں ہوئی. تو توبہ جب قبول نہیں ہوئی تو اس کا جو ہے یہ جواب ہے کہ قرآن میں ہے فتاب علیہ، اللہ کا کلام ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو قبول فرمایا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے اور خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. رحیم کا ترجمہ اوم، جو ہے مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا یہاں سے تم سب، جميعا تم سب اتر جاؤ. جميعا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے
اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اے بھی تو جمع کا صیغہ ہے، پھر جمعیہ اس کی تاکید آ گئی ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 لوگ تھے، آدم علیہ السلام اور شیطان مردود لعنت اللہ علیہ۔ یہ جو ہے یہ 3 حضرات تھے، اس لیے جو ہے جمع کا صیغہ اور تاکید کے ساتھ جو آیا ہے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بھیج تو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں، لیکن یہ بھی کہہ دیا، توبہ بھی قبول ہو گئی ہے، کیا کہہ دیا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، کوئی ہدایت آئے، وَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ جب بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت یعنی قرآن یعنی رسول آئیں گے، اور جو لوگ ان کتابوں کی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی باتوں کو تسلیم کریں گے اور اس رسول کو مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو ہے کوئی غم نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جو ہے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، لوگ جہنمی ہیں، اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور لگا دیا کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، فیہا یہ لوگ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔